پختہ ارادے خود میرے حالات بدلیں گے، میری قسمت نہیں ہے محتاج میری ہاتھوں کی لکیروں کی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے ارشد ندیم، جو اپنی جیت سے پہلے ان عام کھلاڑیوں میں شامل تھے یا عام لوگوں میں شامل تھے جو بغیر کسی غرض کے اپنے جنون اور اپنے یقین کے ساتھ اپنے ملک کی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 40 سال بعد پاکستان کو ورلڈ ریکارڈ گولڈ میڈل جتوانے والے ارشد ندیم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے فادر خود ایک مزدور ہیں۔ یہ 8 بہن بھائی ہیں، جن میں ان کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور ان کے والد گھر چلانے والے واحد کفیل ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ارشد ندیم کی سٹوری کس قدر زیادہ متاثر کرنے والی ہے، اور یہ اس بات کو صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جب اگر انسان کا یقین پختہ ہو خدا پہ تو وہ ہر میدان کو جیت لیتا ہے۔ ارشد ندیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ کے لیے جو کوششیں کرتے تھے بیرونی ملک سفر کے لیے، جب وہ جاتے تھے اس تک کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے، وہ اپنے رشتہ داروں یا ان کے گاؤں میں رہنے والے ان کی مدد کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ بغیر کسی امید کے اپنی راہ پہ چلنا، مستقل اپنی راہ پہ چلنا اور جدوجہد کرنا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جس میں پاکستانی گورنمنٹ کا کردار تقریباً ہر پاکستانی جانتا ہے کہ کس قدر ساتھ دینے والا ہے۔ بغیر کسی سپورٹ کے اپنی مدد آپ کرنا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نکل جانا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا تعلق خدا سے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آج ارشد ندیم کو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، ان کی جو کامیابی کا جشن اور ان کے حوصلے کی تعریف تقریباً ہر کوئی کر رہا ہے۔ ایون انڈیا میں بھی آج ان کی کامیابی اور ان کی جدوجہد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اولمپک سے میدان میں 92.97 میٹر نیزہ پھینکنے والے ارشد شریف نے یہ سب کو جواب دیا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کچھ نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ابھی ہوں گے موجود جن کے اوپر ابھی وہ کام نہیں کیا گیا جیسا کہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دوسرے ممالک میں ٹیلنٹڈ لوگوں کے پر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جذبے اور اپنے حوصلے کے اوپر قائم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو 40 سال بعد گولڈ میڈل سے نوازا گیا، اور اس کے جو سارا کریڈٹ ہے وہ ارشد ندیم کو جاتا ہے۔ ارشد ندیم ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مالی طور پہ بھی سخت مشکلات کا ان کو سامنا تھا، اور اگر صحت کے اوپر بات کی جائے تو صحت کے اوپر بھی وہ بہت سارے مسائل سے پریشان تھے۔ مطلب اس کے مطابق یہ کہ کہتے ہیں ان کے پاؤں کی سرجری ہوئی،
اس کے باوجود انہوں نے گیو اپ نہیں کیا اور مسلسل اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کھیل کے میدان میں ڈٹے رہے. مالی حالات اچھا نہ ہونے کی وجہ سے تو یقیناً ان کو کھانے پینے کا بھی کچھ بہت اچھی چیزیں کا سامنا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ میں ایک دن یہ سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اگر انسان ٹھان لے تو کچھ بھی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. اور انہوں نے کیا. پاکستان میں حکومت کی طرف سے ابھی وہ کھیل کے میدانوں میں کام نہیں ہوا تو ایسے خزانے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. تو سوچیں جب اگر پاکستان میں جس دن یہ کام ہونا شروع ہو گیا کہ میدان کے گراؤنڈز کھیل کے میدانوں پہ کام شروع ہو گیا، اسکولوں میں گورنمنٹ اسکولوں میں اسپورٹ میں کمپٹیشن شروع ہو گیا، اور اس چیز پہ ہماری حکومت نے اٹینشن دینا شروع کر دی کہ ہمیں اپنے ملک سے وہ قیمتی خزانوں کو چن چن کے نکالنا ہے جن کے اندر ڈفرینٹ کوالٹی ہیں، اور جو جب انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے تو وہ لازمی اپنے ملک کا نام روشن کر کر آئیں گے. ارشد ندیم واقعی میں ایک مثالی شخصیت ہیں جن کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. پاکستان میں اس وقت ہر شخص مختلف مسائل سے دوچار ہے. پاکستان کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں پہ مسائل نہیں ہوں، اور اس کے باوجود ارشد شریف نے اپنے تمام چیزوں کو اگنور کر کے صرف اپنے مقصد کو سب سے پہلی پیورٹی دی. یہ حقیقت میں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن وہ میسج بھی ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، اٹس ڈپینڈ آن یور ول پاور. آپ کی ول پاور جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج ارشد شریف کو بہت سارے تحفوں سے نوازا جا رہا ہے. ان کی فیملی، ان کی مدر، ان کی بہنیں سب بہت زیادہ خوش ہیں. انہوں نے پاکستان کو اس وقت ایک گولڈ میڈل کے اعزاز سے نوازا جب پاکستان بہت سارے مختلف کرائسس میں انٹرنیشنل لیول پہ چیزوں کو فیس کر رہا ہے. تو حقیقتاً یہ ایک اندھیری جگہ پہ روشن انہوں نے کرن کا کام کیا کہ پاکستان ایک عام کنٹری نہیں ہے. پاکستان میں موجود ایسے بہت سارے ستارے ہیں، ایسے بہت سارے ٹیلنٹ موجود ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے اپنے ملک کی ثقافت اور ان کی پہچان دنیا کے سامنے دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ارشد ندیم جیسے اور بھی بہت سارے ہمارے یہاں ہوں گے، کھلاڑی ہوں گے جو اپنی جدوجہد سے یقیناً لگے ہوئے ہوں گے، اور آج نہیں تو کل ان کو یہ یقین ہوگا کہ ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن ان کو ویسا سپورٹ نہیں کیا جا رہا جیسا کہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. تو ارشد ندیم کے سٹوری سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جن کے اندر صلاحیت ہے پاکستان کو دنیا کے سامنے روشن ایک مثبت اور طاقتور فیس دکھانے کی. ہینا اسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.